معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، 18 ذی الحجہ ہے اور یہ تاریخ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی تاریخ میں 18 ذی الحجہ تھی، جمعے کا دن تھا۔ 18 ذی الحجہ جمعے کا دن تھا، عصر سے مغرب کا وقت تھا، 20 کا 35 ہجری کا زمانہ تھا، 35 ہجری کا زمانہ۔ 18 ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، مغرب اور عصر اور مغرب کا بیچ کا وقت تھا۔ اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ذی النورین جن کو خطاب ملا تھا، داماد رسول تھے، غنی کا لقب جن کا مشہور ہوا اور بڑی فضیلتوں کے حامل پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بڑی دعائیں اس شخصیت نے لی۔ اس تاریخ کو مظلومانہ شہادت اس شخصیت کی ہوئی جن کو ہم سیدنا ذی النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ خلیفہ سوم ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، اور یہ خلافت بھی اللہ کی طرف سے تھی، ان کو ملی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بہت سی حدیثوں میں یہ اشارات کر دیے تھے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، میرے بعد کون ہوگا، ان کے بعد کون ہوگا۔ یہ اشارات حدیث میں، بخاری میں، مسلم شریف وغیرہ میں سب ملتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 12 دن کم 12 سال خلافت کے فرائض انجام دیے اور اسلام کے دائرے کو وسیع کیا۔ اسلام مکہ اور مدینہ سے نکل کر شام، بصرہ، مصر، عراق، افغانستان اور اسی طرح بہت سے علاقوں میں پہنچ چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 12 دن 12 سال کم اتنی خلافت کا وقت ان کو ملا اور اللہ نے بہت کام دیا، بہت کام دیا۔ خلافت سے پہلے شروع کے ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر مسلمان ہوتے ہیں اور فوراً حضور کی اجازت سے نکلتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اجازت دیجئے میں اسی دعوت کو لے کر اور اپنے ساتھیوں دوستوں کے پاس جاؤں، قریش کے پاس جاؤں اور ان کو ایمان کی دعوت دوں اور وہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، صدیق اکبر کو اجازت ملی اور یہ باہر گئے اور پھر ملاقاتیں ان کی شروع ہو گئیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ملے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی اسلام کی۔ فوراً اللہ نے اتنا شعور عطا فرمایا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ فوراً ایمان لے آئے۔
عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے اسی دن اسی دعوت پر، سعد بن ابی وقاص ایمان لائے، ابو عبیدہ بن الجراح ایمان لائے اسی دن۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت سے ہی مسلمان ہوئے اور ایمان لائے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اولین اسلام لانے والوں میں ان کا شمار ہے۔ قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے ایمان لانے والے جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں وہ مہاجرین اور انصار میں سے یہی لوگ ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے، جن کا بڑا اونچا مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، بہت اہم بات ہے، 1450 سال گزر گئے، ہم ظاہر ہے ہمارے ابا ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، ہمارے دادا کو شاید کوئی نہیں جانتا ہو، چند لوگ جانتے ہیں، پر دادا کو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کے اوپر دادا، ان کے اوپر دادا کسی کو نہیں مانتا ہے نا، یہی تو ہے۔ اور اوپر چلے جائیے پھر غائب، حالانکہ ہم کہیں نہ کہیں نسل ہماری جڑتی ہے، کسی نہ کسی قبیلے سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے شجرے کو یاد رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر اکثریت یہ ہے کہ ہم کو یاد نہیں۔ دادا پر دادا تک تو کچھ لوگوں کو یاد ہے، ورنہ سکڑ دادا لکڑ دادا کسی کو معلوم ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب الجلال نے ان کی حفاظت کا اور ان کی شجرے کا اور ان کی تاریخ کا کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن جب وعدہ کسی کی شجرے کا ہے، کسی کی تاریخ کو باقی رکھنا ہے، اور اسلامی تاریخ ان سے جڑی ہوئی ہے، اسلام کا ایک ایک رکن، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ان سے جڑی ہوئی ہے، گویا کہ وہ اس بنیاد اور اس عمارت کے ستون ہیں جس عمارت کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، چھت ڈالی تھی، وہ ہیں صحابہ کرام۔ تو ہمارے آباء و اجداد، دنیا میں کوئی انسان اپنے شجرے کو بہت کم لوگ معلوم ہے، کیونکہ یاد رکھنے کا ماحول بھی نہیں اور نہ یاد ہے، لیکن اللہ نے 1450 سال گزر گئے، ابو بکر کا تذکرہ ہوتا ہے، مسلمان تو ان کو یاد ہی رکھتے ہیں، غیر مسلموں نے اپنی کتابوں میں ان کے فضائل لکھ دیے، عمر کو یاد کیا جا رہا ہے، عمر کی سلطنت اور عمر کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حکم پر لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور حکومت چلا رہے ہیں، حالانکہ عمر پر ایمان نہیں لایا، لیکن حکومتیں چلا رہے، کیوں؟ سچے لوگ تھے، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں اس لیے کام کیا جاتا ہے۔ عثمان غنی کی حکومت پر بڑی بڑی سلطنتیں اپنی حکومت چلا رہے ہیں، عثمان نے کیسی حکومت چلائی؟ 12 سال۔ علی مرتضیٰ کی بہادری، ان کی شہادت، ان کا تذکرہ، ان کی قربانیاں، ان کی شجاعت، اہل بیت، پورا سلسلہ ان سے جڑا ہوا۔ 1450 سال گزر گئے، ہر سال، ہر لمحہ، ہر مسجد میں، ہر مقام کو ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام کی شروعات ہوتی ہے، اگر کوئی قدم اٹھائے اور اسلام کی تاریخ لکھنا شروع کرے تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کا نام آئے، فوراً وہاں ابو بکر کا نام آنا ضروری ہے، عمر کا نام آنا ضروری ہے، عثمان اور علی کا نام آنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ ستارے ہیں جن کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، یہ وہ ستارے ہیں جن میں روشنی حضور نے ڈالی تھی اور دنیا میں چمکے یہ، اور آج ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہم کو اپنے شجرہ معلوم نہیں، لیکن ہمارا بچہ، ایک مسلمان کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ ابو بکر کے نام پر جلسہ کرتا ہے، عمر کے نام پر جلسہ کرتا ہے،
اور جب عثمان غنی کا تذکرہ آتا ہے تو جلسے ہوتے ہیں اور تقریریں ہوتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ جانتے ہیں یہ بڑی شخصیتیں، ہر سال ہر لمحہ ان کا تذکرہ ضروری ہے. ہماری تاریخ ان سے جڑی ہوئی ہے. یاد رکھیے، آپ ذرا غور کیجیے صحابہ کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے تذکرے کے بغیر اسلام ہی نہیں. پروان کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. پروان کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اپنی پوری زندگی ان حضرات نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر، قرآن پر نچھاور کر دی. بچوں کو یتیم کرا دیا، عورتوں کو بیوہ کرا دیا، اور اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر میدان میں آئے اور شہادت کے جام پیے. ان حضرات نے موت ان سے ڈرتی تھی، یہ موت سے نہیں ڈرتے تھے. موت ان سے ڈرتی تھی. یہ وہ صحابہ تھے جن کو اللہ نے باقی رکھا. ان کی سیرت کو، ابو بکر کی سیرت کو اٹھا کے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیں، لکھی ہوئی ہے. ہماری سیرت کا اتا پتہ نہیں، ہمارے دادا کی سیرت کا اتا پتہ نہیں، ہمارے پردادے کی سیرت کا اتا پتہ نہیں، لیکن ابو بکر اور عمر، عثمان، علی کی سیرت پوری شجرہ اٹھا کے چلے جائیے، کہاں سے ملتا ہے اور کہاں ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا. کیوں؟ اللہ کو باقی رکھنا ہے ان کی سیرت کو، اور یہی ہمارے ایمان ہے اور جان ہے. اسلام کی ریل کی ہڈی ہیں یہ حضرات، اسلام کی ریل کی ہڈی. صحابہ ایسے ہی سے کوئی چیز. اگر صحابہ کو نکال لو 20 سے تو ہم ہیں نہیں، زیرو. ایک مسجد نہیں ہے، ایک قرآن کا ایک ورق نہیں ہے اگر صحابہ کو ہٹا دو. سلسلہ کٹ گیا، ختم ہو گیا معاملہ. اور بڑی بڑی طاقتیں دنیا کی تاریخ ہے، بڑی بڑی طاقتیں اس میں لگی کہ 20 سے صحابہ کو نکال لو، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ صحابہ کو ہٹایا گیا. ابو بکر عمر کو ہٹا لو تو قرآن بھی نہیں، اور نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ حدیث ہے، نہ کچھ نہیں ہے، سب ختم. کیونکہ یہ چیزیں صحابہ ہی سے ہم کو ملی، اس لیے بڑی بڑی طاقتیں اس میں لگی، آج تک لگی ہوئی ہیں کہ صحابہ کو 20 سے نکالو. اور کچھ بیچارے ہمارے مسلمان بھائی بھی انہی کے ان باطل طاقتوں کے کہنے میں آ کر ہاں حضوری کی تو ان کے بھی چہروں میں رونق ختم ہو گئی. آپ کو بتائیں، بالکل صحیح بات حضرت حبیب لکھتے ہیں. مولانا عبدالشکور فاروقی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. حضرت حبیب لکھتے ہیں کہ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو کا جو گھر گھیرا گیا، مصر سے لوگ باقی آئے تھے، مسلمان تھے، لیکن بغاوت کر کے ان کو حضرت عثمان غنی کی حیا پر کوئی اثر، ان کی عزت کو آنکھوں سے نکال دیا تھا. وہ جتنے باغی آئے تھے، گھر گھیرا تھا، 40 دن ان کے پانی کو بند کیا ان کا، اور آخر میں شہادت کا جام حضرت عثمان غنی پیتے ہیں. کہتے ہیں جتنے لوگ مصر سے آئے تھے باغی، حضرت حبیب کہتے ہیں جب یہ واپس مصر بھگے ہیں تو کوئی ان میں آخری زندگی تک ایسا نہیں تھا جو پاگل نہ ہو گیا. آسان بات ہے صحابہ کو چھیڑنا، اور وہ بھی حضور کے چہیتے کو تم نے شہید کیا، چھیڑا. 3 4 5 لوگ شہادت کرنے کے وقت موجود تھے، ورنہ باقی سب لوگ گھیرے ہوئے تھے مدینے کو، ان کے گھر کو. وہ شہید کرنے میں شامل نہیں تھے، لیکن اس بغاوت میں شامل ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان کے خلاف جو اٹھی تھی، یہ واپس مصر گئے ہیں اور سب پاگل ہو گئے آخری زمانے تک. ایک صحابی کو اگر اللہ کے پیغمبر کے صحابی کو کسی نے غلط نظر اٹھا کے دیکھ لیا تو اللہ ان کے چہرے کو بدل دیتا ہے. ایسا ہے نہیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت. یہ کوئی کہانی افسانہ نہیں ہے کہ ناول لکھ دی جائے اور جھوٹی باتیں ناولوں میں
افسانوں میں بیان کر دی جائیں ویسے تھے ویسے تھے، نہیں، یہ سچے تھے۔ قرآن نے کہا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور سچوں کی طرف اگر غلط تم چیزیں بتاؤ گے تو ان کا تو کچھ نہیں ہوگا۔ سورج کو اوپر تھوکو تو دھوپ تمہاری طرف آئے گا، سورج کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہی ہوا کہ آج سے لے کر 1450 سال تک جتنی طاقتیں صحابہ کو مٹانے کے لیے ان کی زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد جتنی طاقتیں ان کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے اٹھیں، وہ طاقتیں سب بیکار ہو گئیں، ٹوٹ گئیں، چورا چورا ہو گئیں۔ صحابہ کا نام اسی طرح روشن ہے اور روشن رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ ہے مصاحبہ۔ میں عثمان غنی کی بات کر رہا ہوں، داماد رسول ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں کہ حضور تشریف فرما ہے، ان کا یہ حصہ، حضور کا یہ پنڈلی کا حصہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ پیجامہ تو تھا نہیں، لنگی انگی اور چادر ایسے پہنے تھے، کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، تو حضور چادر اوڑھے اور لنگی پہنے بیٹھے، یہ حصہ پنڈلی کا کھلا ہوا۔ حضرت ابوبکر گھر میں آئے، اجازت لے کے اندر بیٹھ کے، حضور ایسے بیٹھے ہوئے، اور حضرت عمر آئے، اجازت اندر مانگی، وہ بھی چلے آئے، حضور ایسے بیٹھے ہوئے۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی، کون؟ عثمان آئے ہیں۔ حضور نے اپنا کپڑا صحیح کر لیا، وہ جو پیجامہ، وہ جو نیچے کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی اس کو بھی ڈھانپ لیا، بند کر لیا کپڑوں سے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، تینوں صحابہ ابوبکر، عمر، عثمان بیٹھے ہوئے، حضور بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور چائے پانی ہوا۔ اس کے بعد حضرت چلے گئے عثمان غنی، تو حضرت عمر، ابوبکر، عمر نے پوچھا کہ حضرت، یہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یہ دیکھ رہی تھی کمرے سے، اندر حجرے سے، کیونکہ اسی حجرے میں یہ سب ہو رہا تھا، حجرے عائشہ میں۔ عائشہ کا بڑا اونچا مقام ہے، یاد رکھ لو، یہ سب سورج ہیں، ستارے ہیں، ان کی طرف دیکھو گے تمہاری ٹوپی گر جائے گی، اور ان کی طرف تھوکو گے تو تھوک تمہاری طرف آئے گا۔ یہ وہ ستارے ہیں، یہ وہ چمکتی ہوئی وہ روشنی ہے جو ایک کی اتباع کر لے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اما جان کہتی ہیں کہ میں سب لوگ جب چلے گئے، میں نے حضور سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر، میرے والد آئے اور آپ ایسے بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ بیٹھے رہے، لیکن عثمان غنی آتے ہیں تو آپ اپنا کپڑا صحیح کر لیتے ہیں، کیا بات ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان وہ شخص ہے کہ عثمان سے تو فرشتے حیا کرتے ہیں، کیا میں ان سے حیا نہ کروں؟ عثمان سے تو فرشتے شرم کرتے ہیں، کیا میں ان سے شرم نہ کروں؟ عثمان غنی وہ ہیں، پیارے آقا خود فرما گئے کہ عثمان سے تو فرشتے حیا کرتے ہیں، میں ان سے حیا نہ کروں، شرم نہ کروں؟ جس سے فرشتے شرم کرتے ہوں، پوری زندگی اپنے گھر میں دروازے سارے بند کر کے نہایا اور کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں حضرت عثمان خود کہتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا، اپنے داہنے ہاتھ سے میں نے اپنی شرمگاہ نہیں چھوئی، اتنا شرم حیا تھی ان کے اندر۔ دور کی بات، بہت بڑی بات ہے، اپنے داہنے ہاتھ سے اتنی شرم اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عطا فرمائی تھی۔ میرے دوستو، اتنے سینکڑوں واقعات زندگی کے ہیں عثمان غنی کے، میں کیا بتاؤں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ کون سے پہلو حضرت عثمان غنی کا اٹھا کر آپ کے سامنے بیان کر دوں؟ حضرت رقیہ، پہلے حضور نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا کر دیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان وہ شخص ہیں کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے سارے نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ یہ عثمان ہے، ایسے ویسے عثمان ہے۔ خوشی منانے والوں عثمان کی شہادت پر، اور عثمان اور ابوبکر، عمر کو ترچھی نگاہ اور غلط نگاہ سے دیکھنے والوں اور دل میں بغض رکھنے والوں، اپنا انجام تم خود دیکھو۔ دل صاف کر لو صحابہ سے، تمہارے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ دل صاف کر لو صحابہ سے،
تمہارے چہرے روشن ہو جائیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ جتنے تم صحابہ سے محبت کرو گے، صحابہ کے قریب آؤ گے، یہ گارنٹی ہے کہ اللہ اس کا اثر تمہارے چہروں پہ ظاہر کرے گا، چہرے نورانی کر دے گا۔ تمہاری ملاقاتیں صحابہ سے ہوگی کل قیامت کے دن، جب حوض کوثر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے پر ہوں گے، دوسرے کونے پر ابو بکر ہوں گے اور عمر، عثمان و علی ہوں گے، اور وہ جام کوثر پلا رہے ہیں، وہاں ملاقات۔ ایسے ویسے کیا ملے گا صحابہ سے نفرت کرنے سے؟ اور تمہاری نفرت سے کچھ ہونے والا بھی نہیں، کسی کی بھی نفرت سے۔ صحابہ کرام کو میں نے بتایا، ان کی ذات کو گرانے والے دنیا میں ہمیشہ رہے، اس زمانے سے لے کر اب تک اور قیامت تک، لیکن ان کی ذات پر کوئی اثر نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ جس دن ان کی شہادت ہوئی، معلوم ہو گیا کہ لوگ شہید کر دیں گے حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار نے اپنے دونوں بیٹوں کو، حضرت حسین اور حضرت حسن کو، ان کے دروازے پہ لگا دیا، خبردار کوئی بلوالی اندر نہ آنے پائے، جو اندر آئے ان کو اسی دروازے کو اس کو ختم کر دینا۔ کیوں؟ اچھا کی بات آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، جو آئے تھے مصر سے لوگ بلوا کرنے کے لیے، وہ مسلمان تھے لیکن باقی تھے، بڑے بڑے صحابہ مدینے میں موجود تھے، علی و مرتضیٰ اور حسن حسین جیسے لوگ، عبداللہ ابن عمر، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تیر انداز، بڑے بڑے ماہر، وہ حضرت عثمان سے بار بار کہہ رہے تھے، اے امیر المومنین آپ اجازت دیں تو ان سارے مصری جو لوگ آئے ہیں ان کا قیمہ کر دیں، اور آپ امیر المومنین اسی طرح رہیں، خلیفہ سوم رہیں، ہم ان کا قیمہ کر دیں، ختم کر دیں۔ تو حضرت عثمان کی حیا، حضرت عثمان کی وہ فطرت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو ملا تھا، وہ روشنی، وہ نور، اس نور کی روشنی میں، نور ایمان کی روشنی میں حضرت عثمان بار بار ان کو منع کرتے رہے، بڑے بڑے صحابہ کو۔ ان کی تعداد کم تھی، صحابہ بہت تھے مدینے میں، کہہ رہے تھے ابھی ان کا قیمہ کر کے بوری میں بھر کے بھیج دے مصر، لیکن حضرت عثمان نے کہا میں نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان کی تلوار مسلمان پر چلے، میں نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان کی تلوار مسلمان پر چلے، چھوڑ دو، میری ذات سے متعلق یہ بات ہے، سارے مدینے والے میرے۔ اور دوسری بات تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بار بار، اور حضرت عثمان نے اسی کانوں سے سنا تھا کہ مدینے میں جو خرافات کوئی کرے گا، مدینے میں جو بلوا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو چھین لے گا، یہ سن رکھا تھا۔ تو حضرت عثمان نہیں چاہتے تھے میری وجہ سے مدینے میں پیارے آقا کے شہر میں کچھ ہو، کچھ جو ہے پیارے آقا کے ادب کے خلاف اور گستاخی ہو جائے مدینے میں، یہ نہیں چاہتا حضرت عثمان، نہیں چاہتے۔ بار بار لوگ حضور حضرت عثمان کے پاس آ رہے ہیں، آپ اجازت دیں گے، حضرت عثمان منع کر رہے ہیں۔ یہ تھے عثمان کہ ایک مسلمان کی تلوار، اور کہتے تھے کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جس دن ایک مسلمان کی تلوار مسلمان کے اوپر اٹھی تو قیامت تک وہ تلوار اٹھی رہے گی، کبھی میان میں نہیں جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضرت عثمان کہتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا، قمیص، اور لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے لیکن تم اتارنا نہیں، تم صبر کرتے رہنا، اسی پر قائم۔ وہ قمیص خلافت کی، لوگ کہتے تھے کہ خلافت چھوڑ دو ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تو یہ قمیص کی حضور نے فرمایا تھا اتار رہا ہے۔ میرے دوستو بڑے قربانیاں ہیں، اسلام ایسے نہیں پہنچا ہم تک، بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا، اور بڑی بڑی خرافاتیں، اور بڑی بڑی قربانیاں، خون مدینے میں بہ رہا۔ ایسا وقت بھی آیا میرے دوستو، بہت کچھ دیکھا گیا، اسلامی تاریخ شہداء اسلام سے لالزار ہے، شہیدوں نے اسلام کلمے کے نام پر اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے شوقین تھے، بہت شوق تھا دیکھ کر پڑھنے کا بھی، اور روزانہ ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے نماز میں، اور دیکھ کر دن میں تلاوت کرتے، روزہ رکھتے، روزہ بھی رکھتے تھے، روزہ چھوٹتا نہیں تھا سوائے وہ دن، سال کے وہ دن جو حرام ہے، بقرعید کی 4 دن، عید کا 1 دن، یہ تھے ان کے روزے۔ جس دن شہادت ہوتی ہے حضرت عثمان غنی روزے کی حالت میں تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر گئے، صحابہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، وہاں سے کہا اے صحابہ خبردار کوئی لڑے گا نہیں، یہ جو باقی ہیں ان کو چھوڑ دو اپنے حال پر، اللہ ان کا حساب لے گا، لیکن تمہاری تلوار کسی مسلمان پر نہ اٹھے۔ اور دیکھو میں روزے سے ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مجھ سے کہا ہے عثمان آج تم روزہ میرے ساتھ افطار کرنا، میری شہادت ہو جائے گی مغرب سے پہلے، یہ بھی بتا دیا روزہ افطار میں حضور کے ساتھ کروں گا، اس لیے میرے آقا نے فرما دیا، مجھے یقین ہے۔ یہ تھے عثمان، صحابی ہیں، ایک ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کا وہ قیمتی ہیرا ہے کہ جس کی کوئی قیمت دنیا نہیں دے سکتی۔ تم کچھ بھی کہتے رہو، ہمیں تم سے کیا لینا دینا، ہم تو صحابہ کے غلام ہیں اور اسی غلامی میں زندہ رہیں گے، اسی پر مریں گے انشاءاللہ، ہم تو صحابہ کے غلام ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، حضور نے فرمایا مجھ سے کہ آج پیارے آقا تشریف لائے خواب میں اور کہا ہے عثمان تم میرے ساتھ روزہ افطار کرو۔ جمعے کا دن ہے، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، عصر سے کی نماز پڑھ لی ہے، قرآن کی تلاوت شروع ہے، سورہ بقرہ چل رہی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پیچھے سے چونکہ سامنے دروازے سے حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹے کو لگایا تھا اور جعفر تھے، حضرت بڑے بڑے صحابہ سب دروازوں پہ لگے تھے، کوئی آ نہیں سکتا تھا ان کے حضرت عثمان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن پیچھے سے دیوار پھاند کر بلوائی آئے مغرب سے پہلے اور یہ تلاوت کر رہے ہیں، اسی حالت میں ان کو شہید کر دیا مغرب سے پہلے۔ ان کی بیوی حضرت نائلہ تھی، ان کے ہاتھ پر وار کیا، وہ کسی طرح بھاگے تو یہ اوپر چڑھے اور لوگ صحابہ سے کہا ہے صحابہ کی جماعت امیر المومنین شہید کر دیے گئے مغرب سے پہلے۔ جو خواب دیکھا تھا وہ سچ ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیا بڑی شخصیت تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس لیے میرے دوستو بات ختم ہو رہی ہے، بہت لمبی بات ہے، کل انشاءاللہ کل عشاء کے بعد سنیچر مدینہ مسجد میں اسی عنوان سے انشاءاللہ اسی شہادت عثمان غنی کے عنوان سے بیان ہوگا، انشاءاللہ جلسہ ہوگا، آپ خود بھی آئیں دوسروں کو بھی لائیں تاکہ سیرت عثمان غنی کی پوری بات اور پورا پہلو اور ہمارے سامنے آئے، ہم سمجھیں کہ صحابی رسول نے کیا کارنامے انجام دیے اور ہم ان تمام تذکروں کو سن کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اپنے دل کو اطمینان دیں اور اپنے ایمان کو کھلا بخشے۔ یہ ہے وہ صحابی، ایک ایک صحابی کا تذکرہ ہمارے ایمان کی روشنی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے پوری محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ خبردار کہیں کان سے کہیں کچھ سنا صحابہ کے بارے میں، چاہے چھوٹے صحابی چاہے بڑے صحابی، سب ہمارے لیے بڑے ہیں، ستارے ہیں، خبردار ہاں نہ کرنا، ہاں نہ کرنا۔ صحابہ کے خلاف کسی بات پر اگر تم نے ہاں کر لیا تو تمہارے چہروں سے بھی روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ سچ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور کل قیامت کے دن دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے محبت ہٹ جانا وہاں سے ہٹ جانا کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں، ان کے شیدائی ہیں، ہم ان کے نام احسان ثواب کریں گے اور انہی کا ہم گن گائیں گے، ہم کسی کے سننے والے نہیں انشاءاللہ۔ ہاں صحابہ کے محبوب ہیں، ہر
صحابی کے، خاص طور سے خلفائے راشدین، اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے سارے صحابہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور خاص طور سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو مظلومانہ ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آج 18 ذی الحجہ، یاد رکھیے گا 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، 35 ہجری تھی، اور عصر سے مغرب کے بیچ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ تاریخ یاد رکھیے گا، چھوٹے بڑے سب، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔